سرپوشی پر بخشی گئی گناہ کی معافی کی قربانی۔ خروج کی کتاب اس کا 25 باب اور اس کی 10 سے 22 آیت۔ اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائے جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا، اور اس کے اوپر اور گرد ارد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کی 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا، 2 کڑے ایک طرف ہوں اور 2 کڑے دوسری طرف، اور کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر اس پر سونا منڈنا، اور ان چوبوں کے صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا کہ ان کے سہارے صندوق اٹھ جائے۔ چوبیں صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور اس سے الگ نہ کی جائیں، اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دوں گا اسی صندوق میں رکھنا، اور تو کفارے کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا طول 2.5 ہاتھ اور عرض 1.5 ہاتھ ہو، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا، ایک کروبی کے ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا۔ اور تم سرپوش کو اور دونوں سروں کو کروبیوں کے ایک ہی ٹکڑے سے بنانا، اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانک لیں، اور ان کے منہ آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں، اور تو اس سرپوش کو اس صندوق کے اوپر لگانا، اور وہ عہد نامہ جو میں تجھے دوں گا اسے اس صندوق کے اندر رکھنا، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد کے صندوق کے اوپر ہوں گے ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ سرپوش 1 ہاتھ انگلی سے لے کر کوہنی تک پھیلی ہوئی لمبائی ہے۔ کلام مقدس میں 1 ہاتھ آج کی پیمائش کے مطابق کے اندازہ 45 سینٹی میٹر ہے۔ سرپوش کی لمبائی 2.5 ہاتھ تھی، اور اس طرح جب حسابی نظام میں بدلا گیا یہ لمبائی تقریباً 112.5 سینٹی میٹر بنتی ہے، اور اس کی چوڑائی 2.5 ہاتھ پیمائش میں تقریباً 67.5 سینٹی میٹر تھی۔ یہ پیمائش ہمیں سرپوش کی جسامت کا عام شعور مہیا کرتی ہے۔ شہادت کا صندوق اول کیکر کی لکڑی کے ساتھ بنا ہوا تھا، اور اندر اور باہر سے سونے کے ساتھ منڈا ہوا تھا، لیکن سرپوش جو صندوق پر رکھا گیا تھا اکیلا خالص سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے دونوں کہنوں پر اور اس کے اوپر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے یعنی صندوق کے ڈھانکنے کو ڈھانپنے والے کروبی رکھے گئے تھے، یعنی سرپوش تھا، اور کروبیوں کا رخ سرپوش کی طرف تھا۔ سرپوش وہ جگہ تھی جہاں خدا ان پر اپنا فضل نڈیلتا ہے جو اس کے پاس ایمان کی وسیلہ سے آتے ہیں۔ صندوق کے ہر کونے پر سونے کے 4 کڑے ڈالے گئے تھے، سونے کے 2 کڑے ہر سمت کے لیے لگائے گئے تھے، اور چوبیں کڑوں میں سے گزر گئی تھی تاکہ صندوق اٹھایا جا سکے۔ یہ چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنی ہوئی اور سونے کے ساتھ منڈی ہوئی تھیں۔ ایک طرف سے 2 کڑوں میں سے چوبیں ڈالنے اور دوسری طرف سے دوسرے 2 کڑے ڈالنے کے وسیلہ سے خدا نے یقین کیا کہ یہ 2 لوگ اسے اٹھا کر لے جا سکتے تھے، اور ہمارے خداوند نے فرمایا وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے خدا نے اسرائیلیوں کو صندوق میں سے چوبیں گزارنے کی بدولت سرپوش کے ساتھ ساتھ شہادت کے صندوق کو اٹھانے کے قابل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم سے پوری دنیا میں خوشخبری کی منادی کروانا چاہتا ہے۔ یہی بخور کی قربان گاہ کی حقیقت ہے، یعنی اس کی دونوں جانب میں کڑے ڈالے گئے تھے، ان کڑوں میں سے چوبیں گزر گئی تھیں، اور وہ لوگ قربان گاہ کو اٹھانے کے قابل تھے۔ اس کا بھی مطلب ہے کہ ہمیں خدا کی مدد مانگنی چاہیے جب کبھی ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور یعنی ہمیں دنیا میں خوشخبری کو پھیلانے کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں۔ شہادت کے صندوق کے اندر 3 چیزیں: من سے بھرا ہوا سونے کا مرتبان، ہارون کی لاٹھی جو پھوٹ پڑی تھی،
اور عہد کی پتھر کی تختیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ اول مند سے بھرے ہوئے سونے کے مرتبان کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ایمانداروں کو نئی زندگی بخشتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے پرچار کیا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 35 آیت۔ ہارون کی لاٹھی جو پھوٹ پڑی تھی ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھنے والا خداوند ہے، اور یعنی وہ ہمیں ابدی زندگی بخشتا ہے۔ عہد کی پتھر کی تختیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم شریعت کے سامنے موت کی سزا پانے سے بچنے کے قابل نہیں ہیں، تاہم خدا کا فضل اتنا عظیم ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی ساری سزا کو ڈھانکتا ہے جس پر شریعت لعنت کر چکی ہے۔ سرپوش کامل طور پر صندوق کے نور کے طور پر لگا ہوا تھا، مبادا کہ شریعت کی لعنت باہر نہ نکل جائے۔ خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کی قابل قربانی کے ساتھ سرپوش کو مکمل کر چکا ہے، اس لیے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والا ہر ایماندار فضل کے تخت یعنی سرپوش کے پاس دلیری سے آتا ہے۔ قیمتی خون جو سرپوش پر چھڑکا گیا، ہمیں یقیناً پہلے ڈھونڈنا چاہیے کہ سرپوش میں پوشیدہ بھید کیا ہے۔ سال میں ایک بار سردار کاہن قربانی کے جانور کا خون لیتا تھا اور پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا، تب وہ ٹھیک 7 مرتبہ سرپوش پر قربانی کے جانور کا یہ خون چھڑکتا تھا۔ خدا نے فرمایا کہ وہ تب اس سرپوش پر اسرائیلیوں سے ملے گا۔ خدا ہر کسی سے ملتا ہے جو سردار کاہن کی طرح وہی ایمان یعنی قربانی کے نظام میں ظاہر کی گئی اس کی گناہ کی معافی پر ایمان رکھتا ہے۔ سرپوش پر چھڑکا گیا قربانی کا خون خدا کی گناہ کی راست عدالت اور بنی نوع انسان پر اس کے رحم کو ظاہر کرتا ہے۔ یوم کفارہ پر یعنی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہارون سردار کاہن قربانی کے جانور پر اسرائیلیوں کے لوگوں کے سال بھر کی تمام گناہوں کو منتقل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ رکھتا تھا۔ تب وہ اس کی گردن اس کا خون نکالنے کے لیے ذبح کرتا اور تب وہ پردے کے اندر اس کا خون لے جاتا اور سرپوش پر چھڑکتا تھا۔ احبار کی کتاب 16 باب اس کی 16 سے 16 آیت۔ خون کے وسیلہ سے جو ہی چھڑکا جاتا خدا اسرائیلیوں سے ملتا اور انہیں گناہ کی معافی کی برکت دیتا۔ یہ اسرائیلیوں پر خدا کا فضل تھا کہ وہ قربانی کے نظام کو قائم کر چکا تھا۔ قربانی کے جانور پر ہاتھوں کے رکھے جانے اور اس کے خون کے ساتھ خدا راست طور پر ان کے گناہوں کو مٹا چکا تھا اور انہیں اپنا رحم یعنی فضل کی بدولت انہیں گناہوں کی معافی عنایت کر چکا تھا۔ تب کیسے ہم یہ فضل حاصل کر سکتے ہیں؟ کس کلام کے ساتھ ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے خدا ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ خدا ہمیں احساس کرانے کے قابل کر چکا ہے کہ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے، جو جانتا ہے اور ہم پر بخشش کو حاصل کرنے کے قابل ہونے کے لیے اور اسے نازل کر چکا ہے، جو قربانی کے نظام میں ظاہر کی گئی سچائی پر ایمان رکھتا ہے۔ خدا نے اسے اپنی راست بازی کی خاطر ان 2 حقائق کو پورا ہونا یعنی قربانی کے سر پر ہاتھوں کے رکھے جانے اور اس کے خون کو ممکن بنایا۔ پرانے عہد نامہ کی یہ قربانی بپتسمہ پر جو یسوع مسیح نے حاصل کیا خون جو اس نے صلیب پر بہایا کے علاوہ کسی دوسرے کو بیان نہیں کرتی۔ ہمارے ذاتی گناہوں کے لیے یسوع مسیح خدا کے بیٹے نے دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے یوحنا سے بپتسمہ لیا، ان گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے صلیب پر قربانی کا برہ بن گیا، ہمارے لیے مر گیا اور ہمیں زندگی دینے کے واسطے پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ بپتسمہ جو یسوع مسیح نے حاصل کیا، صلیب پر اس کا خون بہانا ہمیں گناہ کی معافی دینے کے لیے تھا، اور وہ حقیقی برکات کا فضل ہے جو ان کو خدا سے ملنے کے قابل کرتا ہے جو ایسا ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سچائی پانی اور روح کی خوشخبری کا عکس ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری وہ سچائی ہے جو سچے ایمان کی بنیاد قائم کر چکی ہے، جو گناہ گاروں کو گناہوں سے معافی حاصل کرنے کے قابل کرتی ہے۔ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر قربانی کا جانور بن گیا، وہ سچائی کا ایسا پل بن گیا جو ہمیں قدوس خدا باپ کے پاس جانے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر ہم 4 دھاگوں کے رنگوں میں آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان میں اس سچائی کے لیے نتیجہ خیز ثبوت ڈھونڈ سکتے ہیں جو خیمہ اجتماع کے دروازے کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں خیمہ اجتماع کے دروازے کے 4 دھاگے ہمیں حقیقی خوشخبری کے اشارے مہیا کرتے ہیں۔ پہلا اشارہ خیمہ اجتماع کے دروازے میں ظاہر کیا گیا آسمانی دھاگے کا بھید ہے۔ یہ بھید یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، مطلب ہے کہ اس نے ہمارے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے
خداوند نے ہمارے گناہوں کو قبول کیا جو یوحنا نے اس کے سپرد کیے تھے۔ یہ ہے کیوں اس نے یہ کہتے ہوئے اسے بپتسمہ دینے کے لیے یوحنا پر زور دیا۔ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت۔ دوسرا اشارہ خیمہ اجتماع میں ظاہر کیا گیا ارغوانی دھاگا ہے۔ ارغوانی رنگ بادشاہوں کا رنگ ہے۔ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ جو زمین پر بنی نوع انسان کے نجات دہندہ کے طور پر انہیں گناہ سے چھڑانے کے لیے آیا۔ اس نے آسمان کا جلال چھوڑ دیا اور ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے اس زمین پر آیا۔ یسوع مسیح اپنے جوہر میں بذات خود خدا ہے، لیکن ہمیں ہمارے سب گناہوں سے بچانے کے لیے وہ اس زمین پر آیا اور بپتسمہ لیا اور باپ کی مرضی کی فرما برداری میں مصلوب ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے تمام گناہ مٹانے کے لیے خدا نے آسمان کے جلال کا تخت چھوڑ دیا اور گناہ گاروں کو بچانے کے لیے زمین پر کنواری مریم کے بدن سے پیدا ہوا۔ اس لیے ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا کو بذات خود ایک کنواری کے بدن سے پیدا ہونا پڑا، بپتسمہ لینا پڑا، صلیب پر اپنا خون بہانا پڑا، اور یہ سب اس کے وعدہ کے مطابق تھا جو وہ یسایہ نبی سے تقریباً 700 سال پہلے کر چکا تھا۔ تیسرا اشارہ سرخ دھاگا ہے۔ یہ یسوع مسیح کے خون پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ سچ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع نے صلیب پر اپنا خون بہانے کی بدولت خدا کی نجات کا مقصد مکمل کیا۔ صلیب پر اس کا خون بہانا ایسی سزا تھی جو بدترین مجرموں کو دی جاتی تھی۔ گناہوں کی سزا کے ساتھ جو یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے برداشت کی، بنے ہوئے انسان کے سب گناہوں کی عدالت ہوئی۔ مصلوب ہونے اور اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے اس نے دنیا کے تمام گناہوں کی سزا برداشت کی اور یوں ہمیں گناہ سے آزاد کر چکا ہے۔ اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو قبول کرنے اور موت تک باپ کی فرما برداری کرنے کی بدولت خدا تمام گناہ گاروں کو ان کی بدکاریوں سے بچا چکا ہے۔ کیا آپ احساس کرتے ہیں کہ یسوع نے گناہ کی ساری سزا ختم کر دی اور اپنی مصلوبیت کی سزا کے ساتھ ہمارے ذاتی موت کو بے رحمی سے برداشت کرنے کے وسیلہ سے ایمانداروں کو خدا کے بیٹے بنا چکا ہے؟ خدا نے یہ سب چیزیں کی تاکہ ہم اس سچائی پر ایمان رکھیں اور ابدی زندگی حاصل کریں۔ یعنی یسوع نے بپتسمہ لیا اور تب صلیب پر لعنتی ٹھہرنے کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں گناہ سے بچا چکا ہے۔ یہ ہے کیوں وہ اپنی آخری سانس کے ساتھ چلایا، تمام ہوا۔ یوحنا کی انجیل 30 باب اس کی 19 آیت۔ یسوع نے بڑی خوشی اور سکون کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ خدا باپ کی مرضی کے مطابق گناہ سے ہماری نجات کو مکمل کر چکا تھا۔ آخری باریک بٹا ہوا کتان لاگو کرتا ہے کہ یسوع کلام خدا ہے اور وہ خدا کی مرضی اپنے واضح اور راست کلام کی وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ پورے پرانے عہد نامہ میں وہ پیشتر کہہ چکا ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے گا اور اپنے بپتسمہ اور مصلوبیت کے ساتھ ساری بنی نوع انسان کو بچائے گا۔ تب اس نے نئے عہد نامہ میں باقیدگی سے اپنے سارے وعدے کو پورے کیے۔ یہ ہے کیوں کلام مقدس بیان کرتا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 1 باب اس کی 1 اور 14 آیت۔ یہ سچائی ہمیں تمام گناہوں سے برف کی مانند سفید دھلنے کے قابل کر چکی ہے۔ بپتسمہ جو یسوع نے حاصل کیا اور اس کا خون بہانا ہاتھوں کے رکھے جانے اور قربانی کے نظام میں عدالت کے فدیے کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہے۔ یہ ہے کیونکہ یسوع نے اپنے ذاتی بدن پر دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھایا، یعنی اس نے صلیب پر اپنا خون بہایا۔ جس طرح یسوع نے ہماری جگہ پر ہمارے گناہوں کو اٹھانے کے لیے بپتسمہ لیا اور صلیب پر گیا اور اس پر اپنا خون بہایا، یہ سچائی وہ ہے، یعنی فدیہ کیا بن چکا ہے جو ہمارے گناہوں کو دھو چکا ہے۔ بپتسمہ جو ہمارے خداوند نے حاصل کیا جب وہ اس زمین پر ایک انسان کے طور پر آیا، اور خون جو اس نے صلیب پر بہایا آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی سچائی ہے۔ یسوع اس زمین پر 2000 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، صلیب پر مر گیا، 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا، بعد میں 40 دن تک گواہی دیتا رہا، تب خدا کے تخت کے آگے دائیں ہاتھ پر چلا گیا۔ یہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی سچائی ہے۔
خدا ہمیں اس سچائی پر ایمان رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، یعنی وہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے وسیلہ سے تمام گناہوں سے نجات دے چکا ہے۔ جب ہم اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، خدا ہم سے فرماتا ہے، اب تم میرے بیٹے بن چکے ہو، تم گناہ گار نہیں ہو، تم میرے لوگ ہو اور مزید گناہ گار نہیں ہو۔ میں تمہیں تمہارے تمام گناہوں، سزا اور لعنتوں سے بچا چکا ہوں۔ میں تمہیں اپنی غیر مشروط محبت کے ساتھ بچا چکا ہوں، کیونکہ تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں تجھے کسی شرط کے بغیر بچا چکا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنی ذات کے حوالے سے بچا چکا ہوں۔ نہ صرف میں تم سے محبت کر چکا ہوں، بلکہ میں اس طریقے سے تمہارے لیے اپنی محبت کو حقیقتاً ثابت کر چکا ہوں۔ میری قربانی کے خون پر نظر کرو، یہ تمہارے لیے میری محبت کا ثبوت ہے۔ میں تمہیں یہ ثبوت دکھا چکا ہوں۔ جب ہم روح میں غریب کے طور پر خداوند کے پاس آئے، اس نے ہمیں دکھایا کہ وہ ہمیں آسمانی ارغوانی سرخ دھاگے کے ساتھ بچا چکا ہے۔ خداوند زمین پر آیا، بپتسمہ لیا، حقیر ٹھہرا اور صلیب پر موت کی لعنت اٹھائی اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا۔ خدا ہر کسی سے ملتا ہے جو اس کی نجات کی محبت پر ایمان رکھتا ہے۔ خدا ان پر نجات کا فضل کرتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی نجات محض مخلوق کو خدا کے ذاتی بیٹوں میں بدل چکی ہے۔ خدا ہم سے فرما رہا ہے، تم اب میرے بیٹے ہو، تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ تم مزید شیطان کے بیٹے نہیں بلکہ میرے ذاتی بیٹے ہو۔ تم مزید مخلوق نہیں بلکہ میرے ذاتی لوگ ہو۔ میں تمہارے سب گناہوں کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے فدیہ دے چکا ہوں۔ اب میں تمہیں اپنے لوگ بنا چکا ہوں اور تم ایمان کے وسیلہ سے میرے لوگ بن چکے ہو۔ خدا نہ صرف گناہ گاروں کو بچا چکا ہے بلکہ وہ انہیں اپنے ذاتی بیٹے بنانے کا فضل بھی ان پر نازل کر چکا ہے۔ خدا نے خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کی ڈھکن کو سرپوش کہا۔ 2 کروبی اس پر نیچے کو رخ کیے ہوئے رکھے گئے تھے۔ خدا نے یوں کہا کہ وہ اسرائیل کے لوگوں سے سرپوش کے اوپر سے ملے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ خدا نے قربانی کے جانور کا خون قبول کرنے کے وسیلہ سے اسرائیل کے لوگوں کے گناہوں کو مٹایا، جس پر ان کے سارے گناہ ہاتھوں کے رکھے جانے کے ساتھ منتقل ہو جاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں خدا نے ایسا فرمایا کیونکہ وہ اسرائیل کے لوگوں کو اپنی قربانی کے جانور پر اس کے سر پر اپنے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کو منتقل کرنے کی بدولت ایک بخشش کے طور پر ان کو گناہوں کی معافی اور ان کی جگہ پر بے رحمی سے ان گناہوں کی قیمت اس قربانی کے جانور سے دلوانے کے وسیلہ سے دینا چاہتا تھا۔ یہ سب اپنے لوگوں کی بدکاریوں کو مٹانے کے سلسلہ میں تھا، کیونکہ خدا فدیے کی قربانی کے بغیر گناہ گاروں سے نہیں مل سکتا۔ یہ اس قربانی کے جانور کے وسیلہ سے تھا کہ اس نے ان کے گناہوں کو مٹایا اور وہ ان سے ملتا تھا۔ ہر کوئی آدم کی نسل کے طور پر اس دنیا میں گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہر کوئی گناہ رکھتا ہے۔ ہر کوئی شخص قربانی کے جانور کے بغیر خدا سے نہیں مل سکتا۔ یہ ہے کیوں خدا نے فرمایا کہ وہ اس کی قربانی کے جانور کو قبول کرے گا جو اسرائیلیوں کے گناہوں کا فدیہ دیتا ہے، اور وہ ان سے سرپوش کے اوپر ملے گا۔ خدا نے اسرائیل کے لوگوں کے لیے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم کفارہ کے طور پر مقرر کیا۔ اس نے سردار کاہن کو قربانی کے جانور پر اسرائیلیوں کے سال بھر کے سب گناہوں کو منتقل کرنے اور اسے قربانی کا یہ خون پیش کرنے کا حکم دیا۔ اسی دن اسرائیل کے لوگوں کے گناہ سال بھر کے لیے مٹ جاتے تھے، اور یہ اس دن کی وجہ سے تھا کہ سردار کاہن ان کی خاطر گناہ کی قربانی پیش کرتا تھا۔ اپنی بدکاریوں سے گناہ گاروں کی رہائی کے لیے پرانے عہد نامہ کا قربانی کا نظام، جیسا کہ اعبار کی کتاب اس کے 1 باب 4 آیت فرماتی ہے، اور وہ صوتی قربانی کے جانور پر اپنے ہاتھ رکھیں تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ گناہ گار کے سارے گناہ حقیقی طور پر جانور کے سر پر اپنے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے بکرے پر منتقل ہو جاتے تھے۔ خدا اس قسم کی قربانیوں کی خوشی سے قبول کرتا جو ایمان کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں، جو واقعی اس کے کلام پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ قربانی کے نظام کا پہلا قدم تھا جو خدا اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیلیوں کے لیے قائم کر چکا تھا۔ تب وہ شخص اس کی گردن ذبح کرتا اور اس کا خون نکالتا اور اس خون کو کاہنوں کو دے دیتا۔
تب کاہن اس خون کی سوتنی قربانی قربان گاہ کے سینگوں پر لگاتے اور اس کا گوشت قربان گاہ پر رکھتے اور اسے جلاتے، اور یوں اسے گناہ گاروں کے گناہوں کے لیے قربانی کے جانور کے طور پر خدا کو پیش کرتے تھے۔ یہ نجات کی شریعت تھی جو خدا نے حقیقتاً ہر گناہ گار کے گناہوں کو مٹانے کے لیے مقرر کی۔ تاہم یوم کفارہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو خدا نے اپنے لوگوں کو ایک قربانی پیش کرنے کی اجازت دی جو ان کے سال بھر کے گناہوں کو مٹا سکتی تھی۔ اس دن سردار کاہن تمام اسرائیلیوں کے نمائندہ کو 2 بکرے تیار کرنے پڑتے تھے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالتے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری یرزیل کے لیے ہو، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ احبار کی کتاب اور اس کا 16 باب اس کی 8 سے 9 آیت۔ اسے پہلے بکرے کے سر پر اپنے ہاتھ رکھنے پڑتے تھے تاکہ تمام اسرائیلیوں کے لیے سال بھر کے گناہوں کی قربانی منتقل ہو سکے۔ تو وہ اسے واقعی ذبح کرنے کے وسیلہ سے اس کا خون نکالتا، پاک ترین مقام میں جاتا اور مشرقی سمت میں سرپوش پر اپنی انگلی کے ساتھ خون چھڑکتا، اور سرپوش کے سامنے وہ اسے 7 مرتبہ چھڑکتا تھا۔ قربانی کے جانور کا یہ خون قبول کرنے کے وسیلہ سے خدا نے اس کے گناہوں کو دھو دیا اور انہیں اپنے ذاتی لوگ کے طور پر منظور کیا۔ اس کے بعد تب سردار کاہن خیمہ اجتماع سے باہر آتا اور اسرائیل کے لوگوں کی موجودگی میں دوسرا بکرا پیش کرتا۔ اپنے لوگوں کی حقیقی طور پر گناہ کی منتقل کرنے کے لیے وہ ایک بار پھر برہ قربانی کے جانور کے سر پر اپنے ہاتھ رکھتا۔ تب وہ اقرار کرتا، میں تمام گناہوں کو اس جانور پر منتقل کرتا ہوں جو میرے لوگ پچھلے 1 سال کے دوران سرزد کر چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ جانور کو ایک مناسب آدمی کے ہاتھ سے بیابان میں بھجوا دیتا تھا۔ یہ بکرا خشک بیابان میں مرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ احبار کی کتاب 16 باب 20 سے 21 آیت، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسرائیل کے لوگوں کے گناہ مکمل طور پر گناہ کی قربانی کے ساتھ ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے مٹائے جاتے تھے جو یوم کفارہ پر چڑھائی جاتی تھی۔ ان بکروں نے یسوع کے علاوہ کسی دوسرے کا پیش عکس ظاہر نہیں کیا۔ یہ قربانی گناہ کی قربانی نجات کی سچائی ظاہر کرتی ہے جو یسوع مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لینے اور اس دنیا میں ہر کسی کے گناہوں کو مٹانے کے لیے مصلوب ہونے کی وسیلہ سے مکمل کی۔ خدا نے سرپوش کے اوپر سے اسرائیل کے لوگوں سے ملنے کا وعدہ کیا جب وہ سردار کاہن کی معرفت شرعی قربانی پیش کرتے تھے۔ اسرائیل کے لوگوں نے سردار کاہن سرپوش کو قیمتی خیال کیا کیونکہ یہ سردار کاہن تھا جو ہر سال ان کی جگہ پر گناہ کی قربانی چڑھاتا تھا، اور یہ سرپوش تھا جہاں ان کی بدکاریاں معاف ہوتی تھیں۔ اسی طرح یسوع نے ہمیں خدا کے ساتھ ہمارے گناہوں کی خاطر ابد تک اپنے بدن کے ساتھ اپنے بپتسمہ اور خون بہانے کے وسیلہ سے ایک قربانی پیش کرنے کے لیے بعد ملا دیا۔ یہ ہے کیوں ہم خداوند یسوع کا کافی شکر ادا نہیں کر سکتے، اور یوں ہمیں اس کی مصلوبیت کے ساتھ ساتھ اس کے بپتسمہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ سرپوش نے 10 احکام کے پتھر کی 2 تختیوں کو مہر کر دیا جو شہادت کے صندوق کے اندر رکھی گئی تھی۔ کوہ سینا پر خدا نے موسیٰ کو 10 احکام کے ساتھ کندہ کی ہوئی پتھر کی 2 تختیاں شہادت کے صندوق کے اندر رکھنے اور سرپوش کے ساتھ صندوق کو مہر کرنے کا حکم دیا۔ خدا نے ایسا کیا کیونکہ وہ اسرائیل کے لوگوں پر اپنے فضل کی محبت نازل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ تھا کیونکہ خدا اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ یعنی اپنی راست شریعت کے ساتھ جو گناہ کی مزدوری موت کا اعلان کرتی تھی مل نہیں سکتا تھے، جو ہر روز گناہ کرتے تھے۔ یہ بھی اسرائیل کے لوگوں کو گناہ کی معافی عطا کرنا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اسرائیل کے لوگ خدا کے سامنے اپنے اعمال کے ساتھ اس کی شریعت کو قائم رکھنے کے لیے ناکافی بھی تھے۔ بس خدا نے انہیں شریعت کے ساتھ قربانی کا نظام دیا، اور یہ انہیں قربانی کے جانور کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اسرائیل کے لوگوں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے خدا نے ان سے اس کے سر پر ان کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے قربانی کے جانور پر اپنے گناہ منتقل کرنے اور اس کی گردن کاٹنے کے وسیلہ سے ان کی جگہ پر اسے مارنے کا مطالبہ کیا۔ خدا نے اسرائیل کے لوگوں کو اپنی نجات کی محبت کی شریعت کے ساتھ ساتھ اپنی راست غضب کی شریعت بھی عطا کی۔
اسی طرح ہمیں بھی خدا کی نجات کو دو مرکزی سچائیوں پر بپتسمہ جو مسیحا نے یوحنا سے حاصل کیا اور خون جو اس نے صلیب پر بہایا ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں گناہ کی قربانی کے لیے قربانی کا جانور، نئے عہد نامہ میں مسیحا کا بدن تھا۔ قربانی کے جانور جو صحائف میں ہمارے لیے قربان کیے جاتے تھے خدا کی فضل کی محبت ہے جو ہمارے تمام گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اب پہلے کی طرح اپنے گناہوں سے معاف ہونے کے لیے ہمیں حتمی طور پر فدیہ کی قربانی کے جانور کی ضرورت ہے۔ بہت پہلے سے بنی نوع انسان کے گناہ مٹانے کے لیے یقیناً خدا کا انصاف اور اس کا فضل کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ خدا کا انصاف یقیناً ہماری عدالت کرتا ہے۔ اگر ہم گناہ رکھتے ہیں، ہمیں گناہ کی قربانی پر انہیں منتقل کرنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے دھلنا تھا۔ جس طرح کوریا میں ایک کہاوت کہتی ہے کہ گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہ گار سے نفرت مت کرو۔ خدا نے ہمارے گناہوں سے نفرت کی لیکن اس نے ہماری جانوں سے نفرت نہیں کی۔ خدا کی خاطر اپنی گناہوں کو مٹانے کے لیے ہمیں قربانی کے جانور پر اپنے ہاتھ رکھنے اور اس کا خون نکالنے اور اسے پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ پرانے عہد نامہ میں یعنی خدا نے اسرائیل کے لوگوں کے گناہوں کا فدیہ دیا کا مطلب ہے کہ خدا نے ان کی قربانی کے جانور کو قبول کیا اور یوں ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ اسرائیل کے لوگوں کے لیے شریعت کو بنانے والا ایک خدا تھا، یہوہ، جس نے اپنے آپ کو اسرائیل کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ وہ ہے جو بذات خود جو وجود رکھتا ہے، بالکل جس طرح ہم خدا کو واحد شریعت کے قانون دان کے طور پر پہچانتے ہیں۔ ہمیں یقیناً پہچاننا چاہیے کہ وہ ہم میں سے سب کا خدا ہے اور قربانی کا نظام قبول کرتا ہے کہ جو اس نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے مقرر کیا۔ قربانی کے نظام کے وسیلہ سے جو خدا نے قائم کیا، ہم احساس کرنے کے قابل ہیں کہ محض کتنی زیادہ خدا ہم سے محبت کر چکا ہے اور کتنی راست بازی سے وہ ہمیں گناہ سے آزاد کر چکا ہے۔ اور خدا کی شریعت کے وسیلہ سے ہم احساس کرنے کے قابل بھی ہیں کیسے ہم سادگی سے اس کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتے۔ اپنی بنیاد میں ہم خدا کے سامنے بت پرست تھے، تمام قسم کی بدکاریاں، خطائیں سرزد کر رہے تھے، اس لیے ہم بچ نہیں سکتے بلکہ مانتے ہیں کہ ہمارے موقع پر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم جانے کے لائق تھے۔ یہ ہے کیوں خدا کو بذات خود ہمارے پاس نجات دہندہ کے طور پر آنا پڑا۔ یسوع مسیح نے اپنے بدن دنیا کے گناہوں کے لیے ابد تک قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل اسی طرح جس طرح پرانے عہد نامہ کی گناہ کی قربانی پیش کی جاتی تھی، خاص طور پر حوالہ میں ظاہر کی گئی یوم کفارہ کی قربانی کی طرح، قربانی کے سر پر ہاتھوں کے رکھے جانے اور اس کا خون بہانے کے وسیلہ سے پیش کیا۔ شہادت کے صندوق میں پتھر کی 2 تختیاں سرپوش حتمی طور پر اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کے لوگوں کے واسطے ضروری تھے، کیونکہ خدا نے ان کو نئی زندگی حاصل کرنے کے قابل کیا جو خدا کی راز شریعت اور اس کی زندگی کے وعدہ پر ایمان رکھتے تھے۔ آج شریعت جو خدا کے انصاف اور سچائی کے کلام کو ظاہر کرتی ہے، گناہ سے ابدی نجات لاتی ہے، نہ صرف اسرائیل کے لوگوں کو بلکہ ہم میں سے سب کو بھی خدا سے ملنے اور ابدی زندگی حاصل کرنے کے قابل کرتی ہے۔ آپ کو اور مجھے جو اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً جاننا اور ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا کون ہے، وہ ہمیں کیا فرما رہا ہے اور کس کے وسیلہ سے وہ ہمیں اپنے لوگوں کی معافی حاصل کرنے کے قابل کر چکا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خیمہ اجتماع کے دروازہ میں ظاہر کی گئی آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کی سچائی کے وسیلہ سے خدا آپ کو اور مجھے بلا چکا ہے، ہمیں قبول کر چکا ہے اور ہمیں ایمان عنایت کر چکا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ آسمانی دھاگا بالکل بپتسمے کو عائد کرتا ہے جو یسوع نے حاصل کیا۔ آئے ہم متی کی انجیل 3 باب اس کی 13 سے 17 آیت کی طرف رجوع لائیں۔ اسی وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا، میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع نے بپتسمہ لے کر فلپ اور پانی کے پاس سے اوپر گیا
اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ پرانے عہد نامہ کے قربانی کے نظام کے ماتحت پیش کی گئی قربانیوں کے وسیلہ سے خدا باپ نے حقیقتاً دکھایا کہ وہ دنیا کے تمام گناہوں کو اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر منتقل کرے گا۔ یوحنا استباغی نے حقیقتاً میں یسوع کو خدا کی ساری راست بازی پوری کرنے کے لیے بپتسمہ دیا، کیونکہ دنیا کے گناہ سے بے شک یسوع پر منتقل ہو گئے تھے، اور جو ہی اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اپنے دل کے سب گناہوں سے معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ بپتسمہ جو یسوع نے حاصل کیا مکمل طور پر پانی کے بپتسمہ سے مختلف مطلب رکھتا ہے، جو عموماً لوگ مسیحی بننے کے لیے ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، پانی کا بپتسمہ جو آج کے لوگ حاصل کرتے ہیں ان کے مسیحی مذہب میں تبدیل ہونے کو ظاہری علامت ہے۔ یسوع نے دریا یردن پر یوحنا استباغی سے بپتسمہ بنی نوع انسان کے نمائندہ کے ہاتھوں کے رکھے جانے کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھانے کے لیے لیا تھا۔ بپتسمہ جو یسوع نے حاصل کیا ایسا بپتسمہ تھا جس نے خدا کی ابدی نجات کا وعدہ، یعنی گناہ کی معافی جو خدا نے ابھار میں قربانی کے نظام کے وسیلہ سے قائم کی تھی، مکمل کر دی۔ یعنی یسوع نے شخصی طور پر بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا اور ان گناہوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے صلیب پر موت تک خون بہایا۔ بنی نوع انسان کے لیے خدا کی محبت اور گناہ کی کامل معافی ہے۔ یہ ہمیں دنیا کے تمام گناہوں سے بچانا تھا کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو یوحنا سے بپتسمہ دلوایا۔ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ متی کی انجیل 3:15۔ اسی طرح کا یہاں مطلب ہے کہ یسوع بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے تمام بنی انسان کے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے گیا۔ کیونکہ یوحنا نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا، ہمارے گناہ اس پر منتقل ہو گئے تھے۔ یہ تھا کیونکہ یسوع مسیح پر اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہمارے گناہوں کو اٹھا چکا تھا، یعنی اس نے اپنا خون بہایا اور ہماری جگہ پر مر گیا۔ بپتسمہ جو یسوع نے حاصل کیا خدا کی قربانی کی محبت اور گناہ کی معافی ہے، اس پر منتقل ہوئے اور ہمارے تمام گناہوں کو حقیقی طور پر قبول کرنے کے وسیلہ سے اس نے پانی میں غوطہ لیا، یعنی غوطہ اس کی موت کو لاگو کرتا ہے، یعنی وہ پانی سے باہر آیا بیشتر اس کے جی اٹھنے کی گواہی دیتا ہے۔ یسوع ہمارا خالق اور نجات دہندہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ یسوع مسیح جو ہمارے پاس آیا بذات خود خدا ہے، جس نے کائنات اور اس میں تمام چیزیں پیدا کی تھی۔ پیدائش کی کتاب 1:1 فرماتی ہے، خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور پیدائش 1:3 فرماتی ہے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، اور روشنی ہو گئی۔ یوحنا کی انجیل 1:3 میں بیان کرتا ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یسوع مسیح نے حقیقتاً باپ اور روح القدس کے ساتھ تمام کائنات کو پیدا کیا۔ فلپیوں کا خط اس کا 2:5-8 بیان کرتی ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی ہے۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانہ کی مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ وہ حقیقی خالق ہے جس نے اس دنیا کو بنایا اور ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا۔ ہمیں گناہ سے چھڑانے کے لیے یہ خداوند بذات خود ایک انسان کے طور پر ہمارے پاس آیا۔ یوحنا سے بپتسمہ لینے کی بدولت دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، اور اس بپتسمہ کی وجہ سے اپنا خون بہایا، اور یوں تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ مسیح نے حقیقتاً اسرائیلیوں کو خیمہ اجتماع کے سارے دروازے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے سفید باریک بٹے ہوئے کتان میں بن کر بنانے کا حکم دیا، یعنی اس نے انہیں خیمہ اجتماع کے دروازے کے لیے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اس نے اس کے تمام بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے بچانے کا ارادہ رکھا، یعنی بپتسمہ کے ساتھ جو یسوع یوحنا سے حاصل کرے گا، دنیا کے گناہوں کو اٹھانے اور اپنی صلیبی خون کے ساتھ ان کی قیمت ادا کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔
پرانے عہد نامہ میں گناہ گار خیمہ اجتماع کے لیے اپنی قربانی کے جانور کو لاتے تھے اور سوتنی قربانی کی قربان گاہ کے سامنے اس کے سر پر اپنے ہاتھ رکھنے کی بدولت اس پر اپنے گناہ منتقل کرتے تھے۔ تب وہ اس کی گردن کاٹ کر اس کا خون نکالتے اور یہ خون کاہنوں کو دیتے تھے۔ تب کاہن سوتنی قربانی کی قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر خون لگانے کے وسیلہ سے اس طرح باقی خون زمین پر انڈیلنے کی بدولت خدا کو یہ قربانی پیش کرتے تھے۔ یوم کفارہ پر جب سردار کاہن قربانی کے جانور کا خون لیتا تھا جس کے سر پر وہ اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا، اسے پاک ترین مقام اور سرپوش پر چھڑکتا تھا، تو خدا اپنے لوگوں سے شفاق عدالت کے طور پر قربانی کے جانور کا یہ خون قبول کرتا تھا۔ کیونکہ قربانی کے جانور کو مرنا پڑتا تھا، کیونکہ یہ اپنے سر پر سردار کاہن کے ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے اسرائیلیوں کے سارے گناہ اٹھا چکا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ان کا خون ان پر ہاتھوں کے رکھے جانے کا نتیجہ تھا۔ یوں خدا قربانی کے جانور کا خون قبول کرتا اور قربان گاہ پر اس کے سخت گوشت کی آتشین خوشبو لیتا تھا اور یوں اسرائیل کے لوگوں کے تمام گناہ معاف کرتا تھا۔ نئے عہد نامہ کے دور میں بھی یسوع بالکل یہی کرنے کے لیے آیا، ہمارے گناہوں کو لینے اور گناہوں کی سزا برداشت کرنے کے لیے ہمارے خداوند کو کنواری مریم کے بدن کے ذریعے سے زمین پر آنا تھا، اور اس نے یوحنا سے بپتسمہ لینے، صلیب پر اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے نجات کو مکمل کر دیا۔ آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے حقیقتاً ظاہر کرنے والی سچی خوشخبری ہے کہ یسوع بذات خود خدا نے بپتسمہ لیا، مصلوب ہو گیا۔ یہ ہے کیونکہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، یعنی وہ مصلوب ہوا، اپنا سارا خون بہا دیا، مر گیا، 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں خدا کے تخت کے دائیں ہاتھ پر بیٹھ کر ہمارا نجات دہندہ بن چکا ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح ان کو جو حقیقتاً اس پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں، خدا یعنی ابا، باپ بلانے کے قابل کر چکا ہے۔ یعنی خدا باپ کے سامنے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے اپنے تمام گناہوں سے معاف ہونے کی بدولت اس قابل کر چکا ہے۔ یہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں پوشیدہ سچائی کا بھید ہے۔ اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے مسیح نے ہمارے گناہوں کی پاک مکمل کی ہے اور ہماری جگہ پر ہماری گناہوں کی سزا برداشت کی ہے۔ اب وہ دنیا کا نجات دہندہ بن چکا ہے۔ اسی طرح ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ پرانے عہد نامہ کے خیمہ اجتماع کا دروازہ باریک بٹے ہوئے کتان پر آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کے بنے کے وسیلہ سے بنایا گیا تھا، اور ہمیں یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ نئے عہد نامہ میں مسیح ہمارا نجات دہندہ حقیقتاً اس زمین پر آیا، اپنے بپتسمہ کے ساتھ دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا اور صلیب پر تمام گناہوں کی سزا برداشت کی۔ اس طرح ہمیں یقیناً اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنی چاہیے۔ بطور مسیحی آپ کتنی زیادہ توجہ اس کے کلام پر دے رہے ہیں؟ خروج کی کتاب اور اس کا 25 باب 22 آیت بیان کرتی ہے، وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، اور اس سرپوش کے اوپر سے اور کروبیوں کے بیچ میں سے جو عہد نامہ کے صندوق کے اوپر ہوں گے، ان سب احکام کے بارے میں جو میں بنی اسرائیل کے لیے تجھے دوں گا، تجھ سے بات چیت کیا کروں گا۔ تب آپ پانی اور روح کی خوشخبری یعنی کفارہ کی خوشخبری کے کتنے قریب ہیں۔ یہاں سے خداوند نے فرمایا کہ وہ آپ میں سے ان سے بات چیت کرے گا جو یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ خروج کی کتاب 25 باب 22 آیت میں اس نے فرمایا کہ وہ نئے عہد نامہ کے صندوق کے اوپر سے اپنے سب احکام کو آپ کو بخشے گا۔ پرانے عہد نامہ میں بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے خدا نے فرمایا کہ وہ سرپوش پر سے ہر چیز کے بارے میں ان سے کلام کرے گا۔ آپ کو یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق قربانی کے جانور کے وسیلہ سے آپ کو اور اپنے لوگ بنا کر آپ کو گناہوں کی معافی دینے کے بعد آپ کی زندگیوں کو رہنمائی دے گا۔ خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنا زیادہ ہم میں سے وہ جو مسیحیت پر ایمان رکھتے ہیں خدا ان سے رہنمائی پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی سے ناواقف رہتے ہیں، تب وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر آپ واقعی خداوند سے رہنمائی پانا چاہتے ہیں، آپ کو یقیناً پہلے جاننا اور گناہ کی معافی کی سچائی کو قبول کرنا چاہیے جو ایک ہی بار آپ کے تمام گناہ مٹا چکا ہے، اور تب اس کی رہنمائی کا انتظار کریں۔
ایک چیز موجود ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے بیٹے بننا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس کی کلیسیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ کو یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری یعنی آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے کے بھید پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے اپنے گناہوں سے معاف ہونا چاہیے۔ صرف اس کے بعد آپ عہد نامہ کے صندوق کے اوپر سے آپ سے فرمائے گئے خداوند کے حکموں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً یاد رکھنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند ہمیشہ حکم دے چکا ہے اور ہماری زندگیوں کی رہبری کر چکا ہے۔ جب ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں گناہ کی معافی حاصل کرنے کے قابل کر چکی ہے، کیا آپ اب سرپوش کے اوپر سے آپ کو دیے گئے خداوند کے احکام حاصل کر رہے ہیں، یا کیا آپ اپنے ذاتی احساسات پر مبنی خداوند کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ کے ذاتی احساسات اور جذبات آپ کا ایمان تعمیر نہیں کر سکتے، بلکہ صرف آپ کی پریشانی تک رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شہادت کے صندوق کے اوپر سے آپ کو فرمائے گئے خدا کے حکموں کی پیروی چاہتے ہیں، تب آپ کو یقیناً آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کا احساس کرنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے جو خیمہ اجتماع میں فرمائی گئی گناہ کی معافی جو خدا ہمیں عطا کر چکا ہے۔ ہاللویہ! میں خدا کے بپتسمہ، صلیبی خون اور اس کی قدرت اور محبت کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں دنیا کے تمام گناہوں سے بچا چکے ہیں۔ آمین۔